السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدق اللہ۔ اسلامک مہینوں میں، اسلامک کیلنڈروں میں دوسرا مہینہ ہے ماہ صفر۔ ماہ صفر کے تعلق سے جاہلیہ زمانے سے ہی کچھ غلط سوچ ہے، تو آج بھی اسی فکر میں گزرنے والے بھی کئی لوگ ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے تو اسلام ماہ صفر کے تعلق سے ہمیں کیا سبق دے رہا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والی ایک حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا عدو ولا طیرۃ ولا صفر ولا ہامہ۔ بخاری شریف کے 5770 نمبر حدیث ہے۔ اسی حدیث مسلم شریف میں بھی روایت ہے، 2220 نمبر حدیث ہے۔ پہلے زمانے میں، جاہلیہ زمانے میں کئی غلط عقیدہ رکھنے والے کئی لوگ تھے۔ اسے رد کرتے ہوئے لا عدو، کوئی بھی بیماری اپنے خود سے دوسرے پہ لگنا نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ کے بغیر کوئی ایک سانکرمک بیماری نہیں ہے جو خود بخود دوسرے کو لگ جائے، چاہے وہ کورونا ہو، کچھ بھی بیماری لگے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو بیماری کا حفاظت نہیں کرنا ہے، اس کا دوا نہیں لینا ہے، یا بیماری کے کوئی فکر نہیں کرنا، یہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی وشواس نہیں رکھے کہ خود بخود ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادے کے بغیر کوئی بھی بیماری لگے گا نہیں۔ اسی طرح ولا طیرہ، بدشگونی نہیں ہے۔ کئی لوگ کئی چیزوں کو بدشگونی سمجھتے ہیں، کہ بلی کو سمجھتے ہیں، یا کہیں وشواس ہے، اس وشواس کو منع کر رہا ہے۔ اسی طرح ولا حامہ، حامت یعنی الو جو پرندہ ہے، یہ دن میں اسے دکھتا نہیں ہے، رات میں اسے دکھتا ہے، اس کی آواز، اس کی شکلیں، اس پر جاہلیہ زمانے میں بھی ابھی بھی کئی لوگ اس کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اس کی آواز سننا، اس کو دیکھنا، یہ سب بدشگونی ہے، منحوس ہے۔ یہ ایک وشواس رکھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع کر دیا، ایسا کوئی سوچ نہ رکھے، تاکہ یہ بھی ایک اللہ کے مخلوق ہے، اس میں نہ کوئی بدشگونی ہے۔ اسی طرح ولا صفرا، ماہ صفر کے تعلق سے جو کچھ وشواس رکھتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ مکمل مہینہ کو بدشگونی سمجھنا یہ غلط ہے۔ کئی لوگ ماہ صفر میں شادی رکھنا بہت برا سمجھتے، اسی طرح گھر بھرنی کرنا یا کسی دکان چالو کرنا، یہ سب غلط ہے۔ اگر شروع کر دیا تو اسے کوئی مصیبت آ جائے گی، یہ سمجھ لیتے ہیں۔
ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زوج ابنتہ فاطمہ علی فی شہر صفر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے شادی کروائے ماہ صفر میں۔ اسی طرح بعثت کے نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کیے، یہ بھی ماہ صفر میں ہے۔ کہنے کا مطلب ماہ صفر کو مکمل طور پر ایک منحوس مہینہ ہے، یہ سمجھنا اسلام میں نہ کوئی دلیل ہے۔ پھر رہی بات آخری بدھ کے تعلق سے کئی وشواس ہے۔ آخری بدھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لگ گیا، اسی عصر ماہ ربیع الاول کے 12 تاریخ تک تھا، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت پائے۔ اسی چیز کو رکھتے ہوئے کئی علماء فرماتے ہیں اس دن کہیں مصیبتیں وغیرہ نازل ہونے والا ہے۔ یہ امام دیربی جیسے علماء اپنی کتابوں میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس دن کہیں لوگ کچھ ذکر وغیرہ پڑھ کر شہد میں دم کر کے پیتے ہیں، یہ سب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس دن یہ آخری بدھ کو کوئی ذکر اذکار پڑھ کر پانی وغیرہ پینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک وشواس قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے سورۃ التوبہ میں، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ اے حضور آپ فرما دیجئے ہمیں کوئی مصیبت نہیں آئے گا جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں لکھ چکا ہے اس کے بغیر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے ارادے کے بغیر ہمیں کوئی مصیبت نہیں آنے والا ہے۔ اس لیے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر ایمان والے بھروسہ رکھے۔ ہم سب کو چاہیے ہم اللہ پر توکل رکھے، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی مصیبت دنیا میں ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسلام کے عقیدے کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر مصیبت سے بلاء سے اللہ ہمیں حفاظت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔